کہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد جو 10 دن آ رہے ہیں، بلکہ 9 دن، ان 9 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سارے سال میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند نہیں ہے جتنی ذوالحجہ کے 10 ایام، یعنی یہ عشرہ جو ہے 10 دن کا عشرہ، یہ خصوصی طور پر عبادت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب فرمایا، یعنی جتنا چاہو اس میں نماز پڑھو، نفلی نمازیں پڑھو، جتنے چاہو روزے رکھو، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس کا 1 دن کا روزہ ذوالحجہ میں یکم ذوالحجہ سے لے کر 9 ذوالحجہ تک 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ آپ اندازہ کیجیے کتنی زبردست نعمت ہے۔ عام طور سے کسی کے بس میں ہے کہ وہ سارے سال روزے رکھے، عام طور سے کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو آج میں نے تمہیں ایسا دن دے دیا کہ جس میں تم 1 دن کا روزہ رکھو گے تو 1 سال کے روزوں کے برابر ہے، اور رات کے وقت میں اگر عبادت کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یعنی نفلیں پڑھو گے، تلاوت کرو گے، ذکر کرو گے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر کی عظمت تو آپ جانتے ہیں، کیا عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان راتوں میں، ذوالحجہ کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کے لیے نفلیں پڑھنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، یہ ایسا ہے جیسے کہ لیلۃ القدر میں آپ تلاوت کریں۔ اب یہ عجیب بات ہے، دیکھو کہ رمضان کے اندر جو لیلۃ القدر آتی ہے، شب قدر، اس کی معین تاریخ نہیں بتائی گئی جو فلاں تاریخ کو آئے گی۔ نتیجہ یہ کہ اس کو تلاش کرنا پڑتا ہے۔ تلاش کرنے کا معنی یہ ہے کہ جتنی طاق راتیں ہیں یا پورا عشرہ ہے، اس میں آدمی ہر روز عبادت کرے، ہر روز کھڑا ہو، تو جب ہر روز کھڑا ہوگا تو ظاہر ہے کہ اسی 10 دنوں میں 10 راتوں میں وہی آئے گی نا، شب قدر تو آئے گی، لہذا اس کے لیے 10 رات جاگنا پڑتا ہے شب قدر کو حاصل کرنے کے لیے۔ ذوالحجہ کی رات کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہر رات کے اندر عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ایسی ہے جیسے شب قدر میں عبادت ہے، اور ہر روزہ ایسا ہے کہ سارے سال کے روزہ جیسے رکھ دیا گیا۔ اتنی عجیب یہ خصوصیت ہے ان 10 دنوں